23 سال میں کائنات کا سب سے بڑا دین تیار کرنا ہے، 23 سال میں بیٹیوں کو عزت دینی، 23 سال میں اٹھنے بیٹھنے کا، 23 سال میں عبادت کا، 23 سال میں سماجک ویوستھا کا، 23 سال میں میدان کا، 23 سال میں جنگ و جدل کا، 23 سال میں علم و ہنر کا، پوری یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باتیں ہیں، انہی کا چلنا، انہی کا اٹھنا، انہی کا بیٹھنا۔ حاتم طائی کی بیٹی جس دن رسول اللہ کے سامنے پیش کی گئی قیدی بنا کر، دور سے دیکھا، اپنی رحمت والی چادر اتار کے جب صحابی کو دی کہ جاؤ اس کے اوپر ڈھک دو اس کا سر، وہ حاتم کی بیٹی کہتی کہ میں سارے راستے سوچتی آئی کہ میں حاتم کی بیٹی ہوں، میرے باپ سے اللہ راضی تھا، میں تو نعوذ باللہ ایسے سوال کروں گی کہ جواب نہیں آئے گا۔ لیکن فرماتی ہیں جب وہ صحابی چادر لے کے جانے لگے تو لوگوں نے ٹوکا، یا رسول اللہ دشمن کی بیٹی ہے، آپ اپنی چادر مت دیجئے۔ رسول اللہ ناراض ہوئے، فرمایا خبردار، میری ہی چادر لے کے جاؤ اور اس بات کو یاد رکھو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، خواہ دشمن کی ہو یا اپنے بھائی کی۔ اور جب اس کے سر پہ چادر رکھی نا، چادر رکھی اس کے سر پہ، تو حاتم طائی کی بیٹی رونے لگی، سارے سوال بھول گئے۔ رسول اللہ نے ہاتھ کھلوائے، فرمایا حاتم سے اللہ راضی تھا، مانگو کیا مانگتی؟ یا رسول اللہ جتنے لوگ میرے ساتھ آئے سب کو رہا کر دو۔ اللہ کے نبی نے سب کو، جب وہ واپس پہنچی اپنے محل میں، ان کے بھائی حضرت عدی بن حاتم کو کہا، عدی تو کہاں بھاگا پھر رہا ہے، جاتا کیوں نہیں مدینے؟ تو اپنی بہن کو کہنے لگے تو کیا دیکھ کے آئی؟ فرمایا تو جو سمجھتا ہے نا کہ وہ زمینوں کے بادشاہ ہیں، وہ زمینوں کے نہیں، وہ لوگوں کے دلوں کے شہنشاہ ہیں، وہ کائنات کے دلوں کو فتح کرنے کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہے۔ فرمایا جا تو صحیح۔ اب عدی نے عجیب بات کی، اپنی بہن کو کہنے لگے اچھا چلا تو جاؤں گا، لوگوں سے سنا ہے کہ اپنی مسجد میں ملتے ہیں، میں محمد رسول اللہ کو گھر میں ملوں گا، یہ تو دیکھو ان کا گھر کیسا ہے، کہ باہر تو کیسے ملتے ہیں، گھر کیسا ہے؟ تو فرماتے ہیں حضرت عدی بن حاتم کہ جب میں مسجد نبوی میں پہنچا، سلام کیا، جب جا کے بیٹھا، رسول اللہ نے دیکھتے ہی فرمایا اچھا عدی آ گئے، یار تمہارا ہی انتظار تھا۔ عدی فرماتا ہے میں کہاں گیا کہ یہ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا ابھی کچھ لمحے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے اور لوگ گفتگو کر رہے تھے، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فرمایا عدی آپ کے ساتھ تو گھر پہ بات ہوگی، چلو گھر چلتے ہیں۔ جب مسجد نبوی سے نکلے، تپتی ہوئی دوپہر ہے، ایک عورت آئی، پگلی سدری عورت جس کو بولتے، اس نے آ کے آواز ماری یا رسول اللہ میری بات سن لیں، پہلے میری بات سنیں۔ اس عورت کے محلے والے بھی وہاں موجود ہیں، پیچھے سے بتا رہے ہیں رسول اللہ کو یا رسول اللہ یہ کملی ہے، پاگل ہے، یہ ایسے ہی گلی کوچوں میں پھرتی رہتی ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں اس کا۔ ہمارے ہاں بھی تو معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں نا جو پیدائشی طور پر کمزور ہیں، جن کا دماغ نہیں چلتا، دیکھے ہوں گے آپ نے؟ نہیں، ارے دیکھے میرے بھائی نہیں، کبھی یہ سوچا یہ کمزور پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ جس گھر میں ماں کو ولادت سے پہلے ساس گالی دے گی، ماں کو ولادت سے پہلے اس کا شوہر گالی دے گا، ماں کو ولادت سے پہلے کھانا نہیں دو گے، ماں کو ولادت سے پہلے تانے مارو گے، ماں کو ولادت سے پہلے بری بری باتیں کرو گے، جس ماں کے ساتھ بدسلوکی ہوگی اس کا بیٹا اس کی بیٹی ایسے پیدا ہوتی ہے، اللہ نے اس کو ایسا بنا کے نہیں بھیجا ہے۔ یہ ہمارے کارنامے ہیں۔ تو اس پگلی کو دیکھ کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کملی ہے، قربان جاؤں رسول اللہ کے۔ قریب آ گئی، فرمایا ہاں کیا بات ہے یا رسول اللہ، پرسنل گل کرنی، الگ سے ہے کسی مولوی کے پاس ٹائم؟ ہم جیسے مولوی جلدی فون نہ اٹھائیں کسی کا، آج کل ہے ٹائم؟ کسی ٹائم ہی نہیں ہے، اٹھائیں گے تو ہم نا، ٹائم ہی نہیں ہے بھائی۔
اور رسول اللہ سے مصروف کوئی ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ایک ایسی ذات جس کو اللہ نے کہا ہو کہ یہ دنیا کے لوگوں میں اپنے نبی پہ سلام بھیجتا ہوں، کون؟ وہ کون سلام بھیجتا ہے؟ ہمیں اگر سی ایم کا سلام آ جائے تو پھر واہ واہ نہیں ہو جائے؟ رسول اللہ کو کون سلام بھیجتا ہے جی؟ اللہ سلام بھیجتے ہیں۔ فرمایا میں اپنے نبی پہ سلام بھیجتا ہوں، تم بھی محمد رسول اللہ پر درود بھیجا کرو۔ ان سے زیادہ کوئی مصروف ہوگا؟ 23 سال میں کائنات کا سب سے بڑا دین تیار کرنا ہے، 23 سال میں بیٹیوں کو عزت دینی، 23 سال میں اٹھنے بیٹھنے کا، 23 سال میں عبادت کا، 23 سال میں سماجک ویوستھا کا، 23 سال میں میدان کا، 23 سال میں جنگ و جدل کا، 23 سال میں علم و ہنر کا، پوری دنیا کا دستور لکھنا ہے۔ صرف 23 سال کا وقت ہے ان کے پاس، ان سے زیادہ بیزی کون ہوگا؟ پھر بھی جب اس اماں نے کہا کہ ہم آپ سے الگ بات کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ نے کہا چلو، کہتی یہاں نہیں، یہاں نہیں، تھوڑا الگ سے چلیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے تھوڑی خالی جگہ پہ چلی گئی جہاں ریت ہے، ریت پر بیٹھ گئی، ریت پر بیٹھ گئی، انہیں گرم نہیں، گرم ہوا، ریت کے اوپر بیٹھ گئی۔ نبی علیہ السلام کو فرماتی ہے آپ بھی بیٹھو، میری بات سنو۔ کس کی بات سن رہے ہیں جی؟ آج کل تو باپ کو بیٹے کی بات سننے کا ٹائم نہیں، بیٹے کو باپ کی سننے کا ٹائم نہیں، متولی کو امام کی بات سننے کا ٹائم نہیں۔ یہ کملی عورت پگلی رسول اللہ کو ریت پہ بٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے 2 کام ہیں آپ سے۔ فرمایا بتاؤ۔ فرمایا ایک تو یہ جو بچے ہیں نا مجھے پاگل پاگل کہہ کے میرے پتھر مارتے چھیڑتے، ان کو منع کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج کے بعد تجھے کوئی نہیں ایسے مارے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ جو لوگ میرے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں ان کو منع کیجئے۔ فرمایا آج کے بعد نہیں بھاگیں گا۔ اور پھر علول جلول باتیں شروع، رسول اللہ سن رہے ہیں توجہ کے ساتھ۔ ہمارے ہاں تو جو مسلمان لیڈر ہیں نا، اللہ معاف فرمائے، یا ہم ہی لوگ ہوں، کوئی آ جائے نا کوئی کام کرانے کے لیے، اگلا بھی شروع ہوتا ہے کہ میری والدہ کو فلاں آدمی نے یہ کہا سی، کہ یار کہانی نہ سنا، اب بتا کیا کرنا ہے، اب بتا موقع کی بات، آج کیا ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا اطمینان سے جب بات سن لی نا تو اچانک اسے ذہن میں آیا، کہنے لگی یا رسول اللہ بہت ٹائم ہو گیا، آپ جائیے۔ جب اٹھ کے کھڑے ہوئے کریم رسول نے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کریم رسول نے ایک بڑی خوبصورت بات اس عورت کو کہی جو کملی ہے۔ فرمایا سن، اگر جب پھر دوبارہ کبھی دل کرے نا کوئی بات کرنے کا تو میرے پاس آ جا، میرا دروازہ کھلا ہے ہمہ وقت۔ ابھی دیکھ رہے ہیں سارا تماشا، یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ عورت چلی گئی، تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا یہ کملی ہے، یہ سدری ہے، یہ پاگل ہے۔ فرمایا مجھے بھی پتا ہے یہ کملی ہے، سدری ہے، پاگل ہے۔ اوے سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، میں بھی اگر اس کی نہیں سنوں گا تو پھر اور کون سنے گا۔ تمہارے پہ ذمہ داری ڈالی کہ جو سدرا تمہارے علاقے میں ہو تم نے اس کی سننی ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ گھر گئے، عدی بن حاتم کو جب اپنے گھر میں لے گئے، حیران ہے کہ چھوٹا سا گھر ہے، کھجور کی چٹائی ہے، دودھ پیش کیا، کھجوریں کھلائیں۔ جب فارغ ہو گئے مہمان نوازی سے، فرمایا عدی اب وقت ہو گیا ہے، آپ تشریف لے جائیے، آپ کا ٹائم ختم ہوا۔ تو عدی نے رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا یا رسول اللہ آیا تو جانے کے لیے تھا، اب عدی بن حاتم طائی کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے، یہ ہم تک دین پہنچا ہے، فتووں نے دین ہم تک نہیں پہنچایا، فتووں سے دین ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی اقدامات میں جنگ بدر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے فتح عطا فرما دی
بڑی عظیم بات صحابہ سے فرمائی. یہ نہیں فرمایا کہ ہمیں فتح ہو گئی، صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ اللہ نے ہمیں ان کے اوپر فتح عطا فرمائی. فرمایا اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا ہے. حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قیدی چھڑوانے کے لیے گئی تو رسول اللہ نے میرا اتنا اکرام کیا. شیما کون ہے؟ دائی حلیمہ کی بیٹی ہے، رسول اللہ کی رضائی بہن ہے، اور جب آئی تو سامان سے لاد کر بھیجا. دنیا حیران ہے، اور یہ پیغام رسول اللہ نے دیا کہ جب بہنیں آ جائیں تو ان کو خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا. ممبر رسول کے پاس مصلی پر کھڑے ہیں اور صحابہ کی طرف منہ کیا. فرمایا اگر بلال تکبیر کہے اور میں پھر نیت باندھوں اور میری والدہ زندہ ہوتی اور آواز لگاتی محمد، تو فرمایا میں اپنی نماز کو چھوڑ کے پہلے اپنی ماں کے پاس چلا جاتا. اور ایک دن خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے ہیں تو اچانک باہر دیکھا ایک بوڑھی عورت مسجد نبوی کے دروازے پہ آئی، خطبہ چھوڑ دیا، سیدھا اس کے پاس، اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟ آنکھیں آبدیدہ ہو گئی اور آواز مار رہے ہیں ابو بکر کو بلاؤ بھائی، عمر کو بلاؤ، بلال کو بلاؤ، انس کو بلاؤ، عثمان کو، مولا علی کو بلاؤ بھائی. یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا میری ماں آئی ہے. رسول اللہ فرمایا میری امی آئی ہے، اپنی رحمت والی چادر اس موقع پہ بھی اتاری، اور جبکہ نیچے بچھونا بچھا ہوا تھا پھر بھی اپنی رحمت والی چادر بچھائی. فرمایا اماں جی آپ یہاں بیٹھے، جبکہ اس ماں نے جنم نہیں دیا، صرف دودھ پلایا اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو میری امت کے لوگوں، جس نے ماں کا اکرام نہیں کیا اس نے رسول اللہ کی اطاعت نہیں کی. پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھتے جائیے، بس آپ کو دین سمجھ آتا چلا جائے گا. اور جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں پڑھی، کلا ناظرہ پڑھیا تے نال پڑھی فتویاں دی کتاب، ہاں جی بس پھر وہ فتوے ہی دیندے رہنے. بیچ بیچ میں جب پنجابی بولتا ہوں نا تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنی ماں کی زبان سے بڑی محبت ہے. تو یہ بھی آپ کو ایک تاریخی بات بیچ میں بتاتا چلوں. یہ ٹھیک ہے آپ اردو میں کتابیں لکھتے ہیں، ہم بھی لکھتے ہیں، لیکن اردو سے بھی پہلے اپنی ماں کی زبان کو زندہ رکھیں. رسول اللہ نے فرمایا اپنی مادری زبان میں دین بیان کرو گے تو زیادہ ثواب ملے گا. کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا. ہمیں جس خطے میں اللہ نے اتارا ہے اس خطے کے لب و لہجے میں لوگوں سے بات کرنی ہے، اس خطے کی مادری زبان میں لوگوں سے بات کرنی. مولانا ابوالکلام آزاد بہترین اردو دان تھے، وائس رائے نے ان کو بلایا کہ آپ سے میٹنگ کرنی ہے. گول میز کانفرنس چل رہی تھی شملے میں، تو جب میٹنگ شروع ہوئی تو بیچ میں ٹرانسلیٹر بیٹھا. وائس رائے انگریزی بولتا تھا، ٹرانسلیٹر اس کا اردو بتاتا تھا، یہ اردو بولتے تھے، وہ پھر انگریزی کر کے بتاتا تھا. جب میٹنگ ختم ہوئی تو جب اٹھ کے جانے لگے تو مولانا آزاد نے انگریزی میں اس ٹرانسلیٹر کو ٹوکا، وہ بھی انگریز تھا، کہ تو نے میری فلاں فلاں بات کا ترجمہ صحیح کر کے نہیں بتایا، ایسے تو ڈر گیا. تو وائس رائے نے ایک بات کہی، کہنے لگا مولانا آپ کو جب انگریزی آتی ہے تو یہ بیچ میں بندہ پھنسانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور فرمایا سن، تو 5000 کلومیٹر سے آ کے اپنی زبان نہیں چھوڑتا، میں اپنے ملک میں رہ کے اپنی زبان چھوڑ دوں. اپنی مادری زبان کے اندر گفتگو کرنی، اس کو لازمی پکڑنا ہے. جو نئے علماء ہیں، نوجوان علماء ہیں، یہاں کی جو مارواڑی زبان ہے یہ آپ کی ماں کی زبان ہے، اور ماں کے لب و لہجے میں جب بندہ بولتا ہے تو روح کی گہرائیوں سے بولتا ہے، اور پھر جب وہ دوسرے کے سامنے بات کرتا ہے تو وہ بھی اس کی کھوپڑی سے ہوتی ہے، دل میں اترتی ہے. کیونکہ جو بندہ اپنی ماں کو عزت نہیں دے سکتا وہ پھر کسی کو نہیں دے سکتا. نوجوان علماء کو ایک بات اور کہتا ہوں، ہمارے گھر کے بالکل قریب 60 کلومیٹر پر شیخ مجدد الفسانی، محبوب سبحانی، امام ربانی، شیخ سرہندی رحمت اللہ علیہ کا روضہ ہے.
ان کے مرید جب فارغ ہوئے فرمایا حضرت کوئی نصیحت، گھر جا رہے ہیں، فرمایا بیٹا بس 2 کام نہیں کرنے، ایک اللہ بننے کی کوشش نہیں کرنی، ایک رسول اللہ بننے کی کوشش نہیں کرنی۔ تو مرید بڑے حیران ہوئے، کہ توبہ 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 حضرت آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ فرمایا جو چاہو ہو جائے، جو چاہو وہی ہو جائے، یہ صرف اللہ کی صفت ہے، تمہاری نہیں ہے۔ کھوپڑی میں رکھو ہمیشہ اس بات کو کہ جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، ضد پہ نہیں آنا ہے، جو چاہو وہ ہو جائے، یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ اور فرمایا سنو، کائنات میں روئے زمین پر صرف ایک ذات آئی ہے کہ جس نے جو کہہ دیا تو بس کہہ دیا، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، وہ صرف رسول اللہ کی سی ذات ہے۔ اگر تم کچھ کہہ دو اور اس کو بدلنا پڑے، تم حق پہ نہ ہو تو بدل لینا، نعوذ باللہ رسول اللہ بننے کی کوشش نہیں کرنا۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، ہم تو اسلام سے بہت دور آ گئے ہیں۔ بڑی معافی کے ساتھ میں کہنا چاہ رہا ہوں، ہم اسلام سے، اگر آپ یورپ میں جائیں گے، عرب میں جائیں گے، افریقہ میں اگر جائیں گے، آج اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ اور وہ تمام ملکوں میں پریکٹیکلی لوگ اسلام کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اعتراض کرنے والے جان بوجھ کے اعتراض کرتے ہیں؟ ایک 2 کڑوی باتیں عرض کر دوں حضرت، صدر صاحب سے اجازت دیں۔ میں ایک شہر ہے یو پی کا، وہاں سے گزرا، نام نہیں لوں گا، تو نماز کے لیے ایک مسجد میں رکا، تو اتنے عملے کو دیکھ کے بہت سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے۔ تو میرے والد صاحب اس دور میں زندہ تھے، ان کو پتہ لگا کہ یہ نائب شاہی امام ہے، وہاں سے آیا، تو مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کا بیٹا ہے۔ تو مجھے کہنے لگے ارے مولانا کچھ بتا دو۔ تو میں نے 20-25 لوگ تھے، نماز پڑھی، کثر نماز پڑھنی تھی، تو مسجد کے سین میں ہی بیٹھ گئے، بات شروع ہوئی۔ تو میں نے کہا بھائی ٹائم تو میرے پاس کم ہے، مجھے جانا ہے آگے، 5 منٹ دے سکتا ہوں۔ تو 5 منٹ میں قرآن حدیث تو سنایا نہیں جا سکتا۔ تو میں نے کہا بس ایک سوال ہے، اس کا جواب دے دو۔ تو حضرت بتاؤ۔ میں نے کہا یہ جو استنجے خانے میں ہزاروں بیڑیوں کے ٹکڑے پڑے ہیں، یہ حکومت نے کہا ہے کہ مسجدوں میں آ کے بیڑیاں پیو؟ یہ جو قرآن پاک کے غلافوں پہ مٹی چڑھی ہوئی ہے، یہ حکومت نے کہا ہے کہ ان کو گندہ رکھو؟ یہ جو تمہارے ہاتھ نہیں چلتے مسجدوں کی صفائی کے لیے، یہ کسی سرکار نے تمہیں مجبور کیا ہے کہ تم ایسا کرتے رہو؟ بھائی کون سا دین چاہتے ہو بھائی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بن رہی ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے ہیں، اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے پتھر اٹھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا بلال نے بھی کہا، ابو ہریرہ بھی کہتے ہیں ہم لوگ بڑے جوش میں تھے نا، ہم سوچ رہے تھے کہ بڑی محنت کرنی ہے، ہم نے 2 پتھر اٹھائے۔ آپ کے یہاں تو پتھر کا علاقہ ہے، پتہ پتھر کا وزن کتنا ہوتا ہے۔ فرمایا ہم نے 2 پتھر اٹھائے، اور ہم یہ سوچتے تھے سب سے زیادہ وزن ہم ہی اٹھا رہے۔ جب تھوڑا آگے گئے تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پتھر اٹھائے ہوئے ہیں دیوار میں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مسجد میں جھاڑو لگایا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مسجد کی بیت الخلا صاف کی ہے؟ کتنے